بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری. آمین. اچھا جی، لائف اینڈ سروسز آف حضرت شاہ ولی اللہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے 1703 1762. مسلم ریوائولسٹ موومنٹ کا ہم ایک فیز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، جس میں ہمارا مین ٹاپک یہ ہے کہ ہاؤ مسلم علماء اینڈ مشائخs had contributed into the مسلم ریوائولزم ان سب کانٹیننٹ. بر صغیر میں اسلام کی نشاط ثانیہ کی تحریکیں، جس میں ہم نے اس سلسلے میں جو پہلی تحریک پڑھی وہ حضرت مجدد الثانی کی تھی، اور آج ہم اس سلسلے کی دوسری تحریک پڑھیں گے جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ کی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ کا ٹائم پیریڈ بر صغیر میں مسلم دور حکومت کے زوال کا ٹائم پیریڈ ہے. The decline of Muslim rule had begun after the death of King Aurangzeb Alamgir in 1707. 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ کے بعد بر صغیر میں مسلم دور حکومت کے زوال کا آغاز ہوا، اور اورنگزیب عالمگیر کے بعد آنے والا کوئی بھی مغل حکمران مسلم حکومت کو مضبوط بنیادوں پر قائم نہ رکھ سکا. حضرت شاہ ولی اللہ کی تحریک ایک ملٹائی پرونگڈ تحریک تھی، ایک اسٹریٹجی تھی جس میں برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت، اس کا نظام اکنامک سسٹم اور اس کے جو ہے سوشل سسٹم کو بچانے کی کوشش کی گئی تھی. یہ اسلام کے نشاط ثانیہ کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریلیجیو پولیٹیکل موومنٹ تھے جس میں مسلم دور حکومت کے تیزی سے زوال ہوتے ہوئے پروسیس کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی. Shah Waliullah was a great Muslim reformist of 18th century in India. He was a brilliant thinker and scholar with critical insight of political scenario of that time. He worked for the betterment and true education of Muslims on right Islamic norms. At that time, in the Muslim, after ruling India magnificently, were going to lose power. The decline of Muslim rule in India had already begun, and Muslims were being exploited at every facet of life. In order to bring Muslims of India on right path and help them, Shah Waliullah worked really hard. Early life of Hazrat Shah Waliullah. He was born on 21st February 1703 in Delhi, and he died in 1762. His father was a famous religious personality at that time. His name was Shah Abdur Rahim. He was a famous educationist who was running a madrasa called Madrasa Rahimia. Shah Waliullah got his early education under his well-educated father, who taught him well, and he was also enrolled in Naqshbandiya Sufi order to enrich his spiritual insight. Soon he got permission to teach at Father's Madrasa, where he continued teaching for next 12 years.
سو حضرت شاہ ولی اللہ 1703 دہلی میں پیدا ہوئے. ان کے والد صاحب جو کہ اپنے وقت کی ایک مشہور مذہبی جو شخصیت ہیں، ان کا نام شاہ عبد الرحیم تھا. شاہ عبد الرحیم ایک فیمس ایجوکیشنسٹ تھے who was running a مدرسہ called مدرسہ رحیمیہ، جو کہ دہلی میں مدرسہ رحیمیہ کے فاؤنڈر تھے. شاہ ولی اللہ اپنی ارلی ایجوکیشن ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد صاحب کے مدرسہ سے حاصل کی اور مختلف علوم میں مہارت حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے نقشبندیہ صوفی سلسلے کو جوائن کیا اور جلدی ہی وہ اپنے والد صاحب کے مدرسہ میں پڑھانا شروع ہو گئے. وہاں پر انہوں نے 12 سال تک پڑھایا. اچھا جی، وزٹ ٹو مکہ 1730. In 1730, he got a chance to go to Mecca, where he performed pilgrimage and got lucky to get education from the leading Muslim scholars of that time there. It was a time when a new thought got roots in his mind that the position and predicament of Muslims at home was overwhelming. Acha, there is also um, some historians also say کہ while his stay in مکہ، حضرت شاہ ولی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ وہ انڈیا واپس چلے جائیں. حالانکہ حضرت شاہ ولی اللہ کا پلان یہ تھا کہ وہ سعودی عرب میں وہاں مکہ میں ہی رہیں گے، لیکن انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انڈیا واپس جانے کی ہدایت کی. تو ان 1732 حضرت شاہ ولی اللہ انڈیا واپس آ جاتے ہیں. It was a time of Muslims of India to adopt true spirit of Islam. This is because of their religious decline that Muslims of India were facing decline in social, political and economic aspects as well. So he decided to take a lead and started working to show Muslims actual spirit of Islam in rational manner. Achha. 1732 میں he came back. 1730 میں وہ مکہ جاتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے میڈیسن کی تعلیم حاصل کی، مزید تعلیم حاصل کی انہوں نے. حضرت شاہ ولی اللہ combination of knowledges is a very rare combination. Shah Waliullah was an expert in different kind of knowledges, including logic, philosophy, medicine, and metaphysics, Quran and Hadith, and Arabic language and Persian language. وہ عربی زبان کے، فارسی زبان کے، منطق کے، طب کے، میٹافزکس کے جو ہیں، اور رائٹر آف مور دین 53 books on different سبجیکٹ ٹاپکس. وہ مختلف علوم میں 53 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں اور بیکاز آف ہز سروسز ہی از کالڈ دی ٹرو انٹلیکچوئل آف مسلم ہسٹری. اور ان کی اس ایجوکیشنل اور لٹریری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ان کو بر صغیر کے مسلمانوں کا جو ہے انٹلیکچوئل آف ہسٹری کہا جاتا ہے. شاہ ولی اللہ کی کتابیں آج تک بر صغیر پاک و ہند میں، انڈیا اور پاکستان میں ریسرچ کے حوالے سے پرائمری سورسز کی حیثیت رکھتی ہیں. اچھا جی، literary services of Hazrat Shah Waliullah. He contributed literary field as well, like in 1738
He translated, دھیان سے سنیے گا, this is very very important of this topic. In 1738, he translated Quran into Persian, despite of opposition he faced by Orthodox ulema. He worked to bring together Shia and Sunnis and ulemas and Sufis. He proposed ways like ijtihad in Islam and denounced blind taqlid. He believed in grooming of Muslims as a society and educated them to live up as a society in which economic and social justice would prevail. He educated Muslims of India to emancipate Muslim society from economic injustices and social biases. He wrote almost 50 books on various subjects. He trained a group of ulemas to spread the true knowledge of Islam. اچھا یہاں پہ نا میں ایڈ کر دیتی ہوں, میں نے آخر میں لکھی ہوئی ہیں شاہ ولی اللہ کا سب سے امپورٹنٹ کام جس کی وجہ سے وہ بر صغیر کی مسلم ہسٹری میں کبھی بھلائے نہیں جا سکتے. شاہ ولی اللہ wanted to address the problem of poor understanding of Quran. So he in 1738 translated Quran into Persian. It was the first successful translation of Quran into Persian اور پرشین اس وقت کی لوکل لینگویج ہے. شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ نا ان کی نا اس کا نام ہے, اس ٹرانسلیشن کا نام ہے فتح الرحمن. اچھا کل میں نے نا شاہ ولی اللہ کی ہسٹری تھوڑی سی ریکارڈڈ زیادہ ہے, جیسے نا ایز کمپیئر ٹو جیسے ہم نے مسلم رول پڑھا یا پھر ہم نے جو پڑھا تھا نا ابھی مجدد الثانی کی ہسٹری بھی میں اتنی ریکارڈڈ نہیں نظر آتی. تو یہ دیکھیں ان کی نا یہ ہاں یہ فتح الرحمن, تو میں نے اس کو نا سیو کر لیا تھا. ترجمہ الفارسیہ. ٹھیک ہے. اچھا شاہ ولی اللہ کا یہ کارنامہ ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن تھا جو انہوں نے مسلمز آف انڈیا کے لیے کیا. فتح الرحمن سوری ایک منٹ ہاں انٹو پرشین, یہاں میں یہ ایڈ کر رہی ہوں. Translation Fatah رحمان. ٹھیک ہے جی, ایسے کیا تھا. This is very important. ٹھیک ہے جی. اچھا فتح الرحمن کے بعد جو ان کی ایک اور کنٹریبیوشن ہے وہ اس کے نیچے میں نے فتح الرحمن. اچھا تھوڑا سا اس کو تھوڑا اور میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. اچھا شاہ ولی اللہ کی عربی سے فارسی میں ٹرانسلیشن قرآن پاک کی, ان کے بعد ان کے بیٹے ان کے دو بیٹوں نے قرآن پاک کو شاہ عبد القادر اینڈ شاہ عبد العزیز شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر, ان دونوں نے قرآن پاک کو فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا. ہی لیفٹ 4 sons, ان کے 4 بیٹے تھے اور وہ چاروں کے چاروں آگے چل کے مسلم ریوائولسٹ موومنٹ کی فیزز کا حصہ بنتے ہیں.
اور ان کے آگے سے ریلیٹیوز نے پھر تحریک مجاہدین کی بنیاد رکھی، جو کہ ہمارے مسلم ریوائولزم کے فیس کی آخری تحریک ہے، جو ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، تو یہ جو ایک پوری فیملی ہے، یہ پوری انٹلیکچوئلس کی فیملی تھی، جنہوں نے برِ صغیر میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے انٹلیکچوئل سروسز دیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایجوکیشنسٹ، ہاں ان کی مدرسہ رحیمیہ کی سروسز بڑی کمینڈیبل ہیں۔ اچھا، یہ جو میں نے دوسرا لکھا ہوا ہے، ہی ورک ٹو برنگ ٹوگیدر شیعز اینڈ سنیز اینڈ علماز اینڈ صوفیز، اس پہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے نا، وہ بھی میں نے آخر میں دی ہوئی ہے۔ اس کا نام ہے یہ والی ہے، اس کو آپ دیکھیں، ازالۃ الاخفاء، اس کا نام ہے ازالۃ الاخفاء عن خلافۃ الخلفاء، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، مجھ سے صحیح پڑھی نہیں جا رہی، ازالۃ الاخفاء۔ ازالہ آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ازالہ کا مطلب ہوتا ہے کمپنسیٹ کرنا، اخفاء کا مطلب ہوتا ہے مس انڈرسٹینڈنگس، ٹھیک ہے۔ ان خلافت الخلفاء، خلفاء کی خلافت میں پائے جانے والی مس انڈرسٹینڈنگس کا ازالہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کا جو کام تھا، اس کی وجہ سے شاہ ولی اللہ کو برِ صغیر میں سب سے ماڈریٹ جو ہیں رائٹر ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے شیعہ اور سنی اور دیگر جو اسکول آف تھاٹس تھے یا جو فرقے ہیں، ان کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہی ورکڈ فار دی انٹرا فیتھ ہارمنی کے لیے کام کیا انہوں نے۔ اور تیسری ان کی کتاب جو سب سے زیادہ فیمس ہے، وہ یہ ساتھ والے حجت اللہ البالغہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اینڈ اس سے آگے پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا۔ اچھا، یہ ان کی ساری بکس جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں، آئی مین آج تک اویلیبل ہیں، پائی جاتی ہیں اس میں۔ اچھا جی، ازالۃ الاخفاء میں حضرت شاہ ولی اللہ had very scholarly discussed the differences and how the differences could be removed between Shia and Sunnis school of thoughts، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ ان دس وے، اچھا لٹریری سروسز کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ہاں، ایک یہ ان کی، یہ میں ٹائٹل اس کو بعد میں، he opened many branches of his school in Delhi to spread his school of thought. His versatility was his main asset. Yes, this is very true. میں نے ان کا جتنا بھی کام دیکھا، میں نے ان کو ایک عرصہ پڑھایا کلاس رومز میں، مطلب his versatility، بڑے ورسٹائل رائٹر تھے یہ نا۔ His versatility was his main asset. He worked on every prospective field which could raise the standard of Muslims as a nation or individual entity. He laid the foundations of all political, religious and intellectual movements which would initiate in an Indian subcontinent by Muslims in future. ہاں جی، اس کے بعد ان کے بیٹوں نے ان کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ ان کے 4 بیٹے تھے، شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر اینڈ شاہ، ایک مجھے نام بھول گیا، ٹھیک ہے، in Indian subcontinent by Muslims in future. He was an authentic theologian and scholar of Islam. ہاں، مدرسہ رحیمیہ کی جو برانچز ہیں، دس از ویری امپورٹنٹ، مطلب مدرسہ رحیمیہ یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہے جب مغل کنگ جو ہے وہ محمد شاہ ہے۔ محمد شاہ was not interested in this type of activities، ایک ایجوکیشنل اور لٹریری اور یہ ساری ایکٹیویٹیز میں وہ کوئی خاص انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ تو اس وقت جو ہے مدرسہ رحیمیہ نے اسلام کے نالجز اور لرننگ کو جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور جب حکومتی سرپرستی ایک چیز کو نہیں ہے تو یہ ایک بڑا بہت انارمس کنٹریبیوشن تھا جو انہوں نے کیا۔
اچھا جی، ٹل ناؤ ہم نے شاہ ولی اللہ کی ارلی لائف اور ان کی ہسٹری اور ان کی اپنے نالجز اور ان کے انٹلیکچوئل سروسز کی. اچھا، شاہ ولی اللہ از فیمس فار ہز economic thoughts. He also gave many economic theories which gave reasons which became the cause of decline of Muslims. Politically, Shah Waliullah was a vibrant personality. اچھا، یہ میں ابھی آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں، بعد میں اس کو لکھ دوں گی. شاہ ولی اللہ واز آف دی ویو that only those people have right on the wealth of the state who work for the state. شاہ ولی اللہ کا یہ خیال تھا کہ صرف وہ لوگ حکومت کے وسائل اور دولت پر حصہ رکھتے ہیں جو حکومت کے لیے کام کرتے ہیں. چلو میں لکھ کے دیتی ہوں آپ کو ابھی نا. اچھا، ایک منٹ ہے ذرا. اچھا جی، یہ تھوڑا سا مس تھا اس میں کام، میں نے کہا میں آپ کو کروں کیونکہ اسد شاہ ولی اللہ از ویری فیمس فار ہز اکنامک تھاٹس. ریلیجیو پولیٹیکل جو ہیں یہ تھنکر ہیں اینڈ ہز economic theories are very closer to that of socialism or socialist theories. اچھا، he pointed out the reasons of economic decline of Mughals. اچھا، ہم نے پڑھا کہ 300 400 500 ایئرس تک جو ہے مسلم رول جو ہے بڑا اسٹیبل رہا اور اکنامک پراسپیرٹی رہی، لیکن 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ کے بعد مغل رول میں نہ صرف پولیٹیکل ڈکلائن شروع ہو گیا جس میں مختلف لیولز پہ ریبیلین سٹارٹ ہو جاتی ہیں، بلکہ یہاں پر ایک اچھا مغلز نے اب اپنی پولیٹیکل ڈکلائن کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کوئی خاص کوشش نہیں کی. اور جہاں پر بھی جب محمد شاہ کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ فلاں علاقہ ان کے رول سے نکل گیا ہے تو وہ کوئی خاص بادر نہیں کرتا تھا. اور کنگ اکبر اور جو ہائر مغلز نے ایک ایک کر کے جو علاقے کنکویسٹ کیے تھے وہ مسلم ڈومین سے ایک ایک کر کے نکلتے جاتے ہیں. اچھا، مور اوور مسلم رول شدید اکنامک ڈکلائن کا بھی شکار تھا اور اپنی گرتی ہوئی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے مسلمانوں نے مسلم رولرز نے ہیوی ٹیکسیشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا. Hazrat Shah Waliullah criticized heavy taxation system of Mughals and branded it as a burden for common man. He spoke for the welfare of laborers, farmers and soldiers. انہوں نے مزدوروں، سپاہیوں اور کسانوں کی اہمیت پر زور دیا اور ان کے ویل بینگ پر زور دیا. His famous thought was, only those people have right on the wealth of the state who work for the state. ریاست کی دولت پر صرف ان لوگوں کا حق ہے جو ریاست کے لیے کام کرتے ہیں، اور لیبررز، فارمر اور سولجرز آر دی بیک بون آف دی اکانومی. دے ورک فار دی کنٹری. ملک کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے ویلفیئر پہ توجہ دی جائے اور ریاست کی دولت ان میں تقسیم کی جائے. اچھا جی، اچھا جی، پولیٹیکل سروسز. اچھا، ان کی سروسز کے نا 3 اسپیکٹس ہیں: انٹلیکچوئل، اکنامک اور پولیٹیکل. He ran an indigenous political movement of its kind in India. He tried to unite Muslims as a single entity. His main political agenda was to retain Mughal Empire. He became the cause of to invite Ahmad Shah Abdali to India in order to fight Marathas who were undermining Mughal rule at that time. سب سے بڑی ریبیلین جو اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو مسلمانوں کو اس وقت تھا وہ مرہٹاز سے تھا. مرہٹاز جو ہیں وہ پاور حاصل کر رہے تھے اور مسلم رول کو ایک جو ہے وہ خطرہ تھا.
شاہ ولی اللہ wrote letters to مغل king کہ اب مرہٹاز جو ہیں وہ نان مسلم ہیں اور وہ مسلم رول کو ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن مسلم رولر محمد شاہ واز نیور انٹرسٹڈ ان ویجنگ جہاد. اس کو کوئی خاص شوق نہیں تھا جہاد وغیرہ کرنے کا. ٹھیک ہے، اچھا. آن دی ادر ہینڈ دین ہی روٹ لیٹر ٹو احمد شاہ ابدالی ان افغانستان. افغانستان میں مائٹی کنگ احمد شاہ ابدالی، اس کو لیٹر لکھا. احمد شاہ ابدالی came India. He defeated Maratha 1761. میں یہ بھی لکھ دیتی ہوں یہاں پہ. اچھا جی، احمد شاہ ابدالی defeated Marathas in 1761. It was third battle of Panipat. Maratha rebellion was completely crushed by Ahmad Shah Abdali, and all the major rebellious leaders were killed in this war. And in this way, the danger of Muslim downfall was averted for the time being. وقتی طور پر جو ہے وہ مسلم دور حکومت کے خاتمے کا جو تھا وہ خطرہ ٹالا جا سکا. لیکن فائنلی برٹش جو تھے یا جو یورپین پاورز تھیں دے ہیڈ اسٹارٹیڈ ٹو ٹیک گراؤنڈ ان انڈیا. اس وقت تک بر صغیر میں تیسری طاقت بھی ایک موجود تھی جو کہ یورپینز تھے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد جو ہے یہ ہم نمبر 8 پہ بکس آف حضرت شاہ ولی اللہ فتح الرحمن اینڈ حجت اللہ البالغہ اینڈ ازالۃ الاخفاء عن خلیفۃ الخلفاء. اچھا، یہ تینوں بکس کے نیمز آپ نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب شاہ ولی اللہ کا انٹروڈکشن ان تین بکس کے نیمز کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا، ان کا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہ اتنی فیمس بکس ہیں ان کی. اچھا جی، شاہ ولی اللہ واز ایبل ٹو سیکیور Muslim rule for the time being, and his intellectual, political, and economic services went a long way in the revivalism of Islam in subcontinent. Now we shall move to our discussion session. اب ہم ڈسکشن کریں گے اس ٹاپک پر. آپ نے اس ٹاپک کو دھیان سے سن لیا ہوگا، میرا یہ خیال ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں ان کو نوٹ کر لیا ہوگا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بر صغیر کے ایک انٹلیکچوئل ہیں، دانشور ہیں اور ریفارمر تھے. ٹھیک ہے، جنہوں نے جو ہے وہ ایک پوری ملٹائی پرانگڈ موومنٹ جو ہے وہ چلائی، جس میں انہوں نے مسلم رول کو سیاسی طور پر اور معاشی طور پر اور مذہبی طور پر مستحکم کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے جی، اب ہم اس ٹاپک پر ڈسکشن کرتے ہیں. اچھا جی، شاہ ولی اللہ کا یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کو ہر کتاب سے مل جائے گا، بی اے بی ایس سی کی، اردو کی یا انگلش سے آپ پریپیئر کرنا چاہیں، جس سے بھی آپ پریپیئر کرنا چاہیں آپ کر لیجیے گا. سلائڈ سے پریپیئر کرنا چاہیں اس سے کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. 20 اسٹوڈنٹس آر ود us which is very less. 20 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ساتھ جو کہ بہت کم ہیں. تانگ آگے پاکستان اسٹڈیز پڑھ کے آپ I'm here going to mark your attendance of 20 students. I was also not feeling well, تو میں نے آپ کی کلاس جو ہے میں پچھلی آپ کے 2 سیکشنز کی کلاس نہیں لی. میں نے آج ذرا بہتر محسوس کر رہی تھی تو میں نے سوچا آج کلاس بھی پڑھا لی جائے. 2 دن جو ہے وہ ذرا میں کلاسز نہیں اٹینڈ کر سکی اپنے اسٹوڈنٹ. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، ناشتہ نہیں کیا ہوگا، بولنا نہیں کسی بات پہ، جواب نہیں دینا پھر.
اچھا چلیں ٹھیک ہے، جائیں ناشتے کریں جا کے، آپ نے بات نہیں کرنی تو پھر میں کیا ڈسکشن کروں. اوکے جی، اللہ حافظ.